دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا پورے کا پورا مال کسی کو ہدیہ کر دے، تحفہ کر دے، ہبہ کر دے، تو یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں جو اجازت دی وہ 1/3 مال کی اجازت دی کہ اپنے مرنے کے بعد 1/3 مال جو ہے اس کے لیے وصیت کرو. لیکن زندگی کے اندر اس کو وہاں پر ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے کہ اپنی اولاد کو کنگال مت چھوڑ کر مرو، کہ سب کا سب لٹا جاؤ. لیکن اگر کوئی شخص یہ فیل کرتا ہے کہ میری ساری اولاد سیٹل ہے اور اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی سب اس بات پر ایگری ہیں، تو وہ شخص پھر پوری نیک نیتی کے ساتھ، کسی بےمانی کی نیت سے نہیں، نہ کسی اولاد میں سے کسی کو آگ کرنے کی نیت سے، اپنا سارا مال اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، کسی مدرسے کے لیے، کسی این جی او کے لیے جو دین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہی ہو. تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ان تمام سرکمسٹانسز کے ساتھ. اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے رشتہ دار نے اس کی بڑی خدمت کی، لیکن وہ رشتہ دار ایسا ہے جس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملنا، یعنی نہ تو اس کی اولاد میں سے ہے، نہ بہن بھائیوں میں سے، اور دور پار کا رشتہ دار ہے، یا بھتیجوں میں سے ہے، یا اس طریقے سے کوئی اور ہے جس کو شریعت میں وراثت کا حق نہیں ملتا. تو اب اس کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی. یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا کہ کسی شخص نے خدمت کی. اسی طریقے سے بعض اوقات رشتہ دار نہیں بھی ہوتے، کوئی محلے دار ہے، کسی عورت نے 8-10 سال کسی کی خدمت کی، کسی بوڑھی عورت کی، اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو میرے مال میں سے کچھ حصہ مل جائے، تو اس کے لیے وہ وصیت کر سکتی ہے، لیکن 1/3 مال میں.